قوم کریت کی فتح کا فوری نتیجہ یہ تھا کہ تموچن کا محاذ طاقت پکڑ گیا۔ خانہ بدوشوں کے سرداروں کا ہمیشہ یہ رجحان ہوتا کہ بڑھتی ہوئی طاقت کا ساتھ دیں، اس سے ان کی اپنی حفاظت بھی ہوتی اور زیادہ دولت پیدا کرنے کا موقع ملتا۔ غصے کے عالم میں مغل نے اونگ خان کو ملامت کرتے ہوئے ایک طویل خط لکھا، جس کا لب لباب کچھ اس طرح سے ہے: اے خان، اے میرے باپ، جب دشمن تیرا پیچھا کر رہے تھے تو کیا میں نے اپنے بہادروں کو تیری مدد کے لیے نہ بھیجا؟ تو میرے پاس اندھے گھوڑے پر سوار ہو کے آیا اور ایک بھیڑ کے گوشت کے سوا تیرے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ کیا میں نے افراد سے بھیڑیں اور گھوڑے تیرے نظر نہیں کیے؟ گزرے دنوں میں تیرے آدمیوں نے لڑائی کی لوٹ کا وہ سامان اپنے پاس رکھ لیا جو قاعدے کے لحاظ سے میرا تھا، پھر یہ سب سامان تیرے دشمنوں نے تجھ سے چھین لیا۔ یہ میرے بہادر ہی تھے کہ جنہوں نے اس سامان پر قبضہ کر کے اسے دوبارہ تیرے حوالے کیا۔ پھر دریائے کراسو کے کنارے ہم دونوں نے قسم کھائی کہ ہم پھوٹ ڈالنے والوں کی چغلیوں کو نہیں سنیں گے، بلکہ کوئی بات ہوگی تو اس کے متعلق مل کر آپس میں بات چیت کر لیں گے۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ مجھے حصہ کم ملا یا زیادہ۔ جب بیل گاڑی کا ایک پہیہ ٹوٹ جاتا ہے تو بیل آگے نہیں بڑھ پاتے۔ کیا میں تیری اس بیل گاڑی کا ایک پہیہ نہیں تھا تو مجھ سے کس لیے ناراض ہے؟ اس پیغام میں ایک طرح کی حقارت بھی نظر آتی تھی۔ غیر متنزل ارادے کے ساتھ تموجن نے ان حالات میں جو کچھ وہ کر سکتا تھا اس نے کیا۔ بہت جلد اس کے اپنے علاقے کے خسان اور ان کے ہمسائے مغل سردار سفید گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کے پاس پہنچے۔ یہ خانوں کی کرولتائی مجلس مشاورت تھی۔ بورچیچن یا بھوری آنکھوں والوں میں سے ہر ایک نے بات کی۔ ان میں سے کئی تموجن کے ہاتھوں شکست کھا چکے تھے۔ بعض کی تجویز یہ تھی کہ کرائیت کی اطاعت کر لی جائے اور اونگ خان اور اس کے بیٹے کو آقا مان لیا جائے۔ جو زیادہ بہادر تھے انہوں نے جنگ کا نعرہ لگایا اور تموجن کو آقا بنانے کی تجویز پیش کی، سو اس دوسری تجویز کو قبول کر لیا گیا۔ شروع سے میں تم سے کہتا آیا ہوں کہ 3 دریاؤں کے درمیان کی زمینوں کا ایک آقا ہونا چاہیے۔ یہ پہلے تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تھا، اب جب کہ تمہیں یہ ڈر ہے کہ اونگ خان تم سے بھی وہی سلوک کرے گا جو اس نے مجھ سے کیا، تو تم نے مجھے اپنا سردار منتخب کر لیا۔ میں نے تمہیں قیدی عورتیں، یورت اور ریوڑ عطا کیے۔ اب میں تمہارے لیے زمینوں اور اپنے آباء و اجداد کے بنائے ہوئے قاعدوں کی حفاظت کروں گا۔ جاڑوں میں گوبی کا سارا علاقہ 2 حریف جماعتوں میں بٹ گیا۔ جھیل بیکال کے مشرق میں رہنے والے لوگ مغربی حلیفوں کے مقابلے کے لیے کمر بستہ ہونے لگے۔ اس مرتبہ تموچن میدان میں پہلے آیا۔ وادیوں میں برف پگھلنے سے پہلے اپنے نئے حلیفوں کے ساتھ چپ چاپ اس نے اونگ خان کے خیمہ گاہ کی جانب پیش قدمی شروع کی۔ تاریخ میں ان خانہ بدوشوں کی چالاکی کی بڑی دلچسپ جھلک نظر آتی ہے۔ تموچن نے دشمنوں کی صفوں میں پہلے ایک مغل کو بھیجا کہ وہ تموچن کی بدسلوکی کی شکایت کرے اور انہیں یہ اطلاع دے کہ مغلوں کا لشکر ابھی خیمہ گاہ سے بہت دور فاصلے پر ہے۔ کرائیت جو کہ مغلوں پر اندھا یقین نہیں کرتے تھے، انہوں نے کئی سواروں کو اس مغل جنگجو کے ساتھ بھیجا تاکہ کھوج لگا کر دیکھیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اکیلا مغل جنگجو جو ان لوگوں کے ساتھ تھا اور جس کی نظر بڑی ہی چکنی تھی، اس نے کرائیت کی خیمہ گاہ کے پاس ہی تموجن کے قبیلوں کا پرچم اس ٹیلے کی دوسری جانب دیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے نگران بڑے اچھے گھوڑوں پر سوار ہیں اور اگر کہیں انہوں نے پرچم کو دیکھ لیا تو اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑا کے صاف بچ نکلیں گے۔ اس لیے وہ گھوڑے سے اتر پڑا اور اپنے گھوڑے کو دیکھنا شروع کیا۔ جب ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو، اس نے کہا کہ ایک سم میں پتھر آ گیا ہے۔ جتنی دیر زیرک مغل نے اپنے گھوڑے کے سم سے فرضی پتھر نکالنے میں لگائی، اتنی دیر میں تموچن کا ہر اول دستہ ٹیلے کی چوٹی پر پہنچ چکا تھا اور اہل کرائیت کے قبائل پر حملہ کر چکا تھا۔ اونگ خان کی خیمہ گاہ پر حملہ شروع ہوا اور بڑی تلخ لڑائی چھڑ گئی۔ شام ہوتے ہوتے کرائیت کو شکست ہوئی۔ اونگ خان اور اس کا بیٹا دونوں زخمی ہو کے بھاگ نکلے۔ تموچن اپنے گھوڑے پر سوار مفتوحہ خیمہ گاہ میں داخل ہوا اور کرائیت کی دولت اپنے آدمیوں کے حوالے کی۔ اونگ خان کا خیمہ جس کا استر زریں اطلس کا تھا، اس نے پورے کا پورا ان 2 چڑواہوں کو بخش دیا۔
جنہوں نے اس پہلی رات کوہ چپتا کے قریب اسے کرائیت کے حملے کی اطلاع دی تھی۔ پھر اس نے کرائیت لشکر کے کلب کو گھیر لیا اور ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دیں تو ان کی جان بخشی کی جائے گی۔ جس طرح تم اپنے آقا کی ملازمت میں رہے بہادروں کے شایان شان تھا، اب تم میرے آدمی بنو اور میرے لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ باقی ماندہ کرائیت اس کے پرچم تلے جمع ہو گئے اور اس نے ان کے شہر قراقرم کی طرف پیش قدمی کی، جو کہ صحرا میں واقع تھا۔ کچھ عرصے بعد اس کے رشتے کا بھائی جاکوما بھی پکڑ لیا گیا اور اسے اس کے سامنے لایا گیا۔ تموچن نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس طرح کے سلوک کی مجھ سے امید ہے؟ جاکوما نے دلیری سے جواب دیا، وہی سلوک جو میں تیرے ساتھ کرتا۔ اگر میں نے تجھے گرفتار کیا ہوتا تو آہستہ آہستہ عذاب کی موت دیتا۔ اس کا مطلب تھا عذاب کی وہ موت جو چین کے لوگ اس طرح دیا کرتے تھے کہ یکے بعد دیگرے جسم کے تمام اعضاء کاٹ ڈالتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بورچیچن کی اولاد میں جرت کی کوئی کمی نہ تھی۔ تموچن نے اپنی قوم کی رسم کی پابندی کی، جس کے لحاظ سے کسی عالی نسب سردار کا خون بہانے کی ممانعت تھی۔ اس نے حکم دیا کہ جاکوما کو ریشم کے پھندے سے پھانسی دی جائے یا باری سموروں کے درمیان دبا دیا جائے تاکہ اس کی موت ہو جائے۔ امنگ خان، جو کہ اس لڑائی میں اپنی مرضی کے خلاف شریک ہوا تھا، نا امیدی کے عالم میں اپنے علاقے سے بھاگ نکلا اور ایک ترک قبیلے کے 2 جنگجوؤں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ لیکن تموچن کی تعمیر دوسری طرح کے عناصر سے ہوئی تھی۔ اب اس کی سلطنت کا مرکز کرائیت کا علاقہ تھا، جو زمین کی کاشت کرتے تھے اور شہروں کی تعمیر کرتے تھے۔ اس نے پوری کوشش کی کہ کرائیت کو اسی طرح آباد اور خوش رکھے۔ گوبی پر قبضہ کرانے والی جنگ کے بعد 3 سال کے اندر اندر اس کے سپاہی مغربی ترکوں اور ایغوروں کی وادیوں میں گھس گئے۔ ان لوگوں کا تمدن اعلیٰ پیمانے کا تھا۔ وہ امنگ خان کے دشمن تھے اور اس کا امکان تھا کہ تموچن کے مقابلے کے لیے وہ باہم اکٹھے ہو جاتے۔ شمال کے سفید برف پوش پہاڑوں کے سلسلے سے لے کر جنوب میں دیواریں چین کی پوری لمبائی تک تموچن کے افسر گھوڑوں کو سر پر دوراتے پھرتے۔ یہاں مارکو پولو نے تموچن کے متعلق ایک فقرہ لکھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب وہ کوئی صوبہ فتح کرتا تو وہاں کے باشندوں یا ان کی جائیداد کو نقصان نہ پہنچاتا، صرف یہ کرتا کہ ان کے درمیان اپنے کچھ لوگوں کو آباد کر دیتا اور باقیوں کو ساتھ لے کے اور صوبوں کو فتح کرنے کے لیے آگے نکل جاتا۔ جب مفتوحوں کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا کہ تموچن ان کی حفاظت کتنی اچھی طرح سے کرتا ہے تو وہ دل و جان سے اس کے ساتھ وفاداری کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اس کے سپاہیوں میں سے سب سے بڑا انعام اس کے بہادروں کو ملا۔ انہیں ترخانوں کا لقب دیا گیا اور اس کا مرتبہ اوروں سے اونچا رکھا گیا۔ انہیں اس چیز کی اجازت تھی کہ بلا تکلف جب چاہیں شاہی شامیانے میں چلے آئیں اور انہیں ہر طرح کے خراج سے معافی دی گئی۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ان کی کوئی خطا نہ سمجھی جاتی تھی۔ موت کی سزا ان کو 9 مرتبہ معاف تھی۔ جو زمینیں وہ چاہتے انہیں بخش دی جاتی اور 9 پشتوں تک ان کی اولاد کو بھی یہی حقوق حاصل تھے۔ اس نے خانوں کی مجلس مشاورت، جسے عرف عام میں کرولتائی کہا جاتا تھا، طلب کی اور ایشیائے بلند کی تمام قوموں پر حکومت کرنے کے لیے ایک فرد واحد، ایک شہنشاہ کا انتخاب کریں۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ وہ اپنوں میں سے کسی ایک ایسے آدمی کا انتخاب کریں جس کی حکومت سب پر مسلم ہو۔ قدرتی طور پر گزشتہ 3 سال کے واقعات کے بعد کرولتائی نے تموچن ہی کا انتخاب کیا۔ اس کے علاوہ کرولتائی نے یہ بھی طے کیا کہ اسے ایک موزوں خطاب دیا جائے۔ مجلس میں ایک پیشن گوئی کرنے والا بھی تھا جو آگے بڑھا اور اس نے اعلان کیا کہ اس کا نام چنگیز خان ہوگا۔ چنگیز خان سرداروں کا سردار، سارے عالم کا شہنشاہ تھا۔ مجلس خوش تھی اور خانوں کے متفقہ اصرار پر تموچن نے یہ نیا خطاب قبول کیا۔